السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کھانا کھانے کی اقسام اور کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب۔ تو کھانا کھانے کی 3 قسمیں: پہلا اکرام کا کھانا، دوسرا انصاف کا کھانا، تیسرا ظلم کا کھانا۔ کھانا کھانے کی سنتیں: کھانا مسلمان بھی کھاتے ہیں اور کافر بھی کھاتے ہیں، مگر مسلمان کے کھانے میں کچھ فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مسلمان سنتوں اور آداب کی پوری رعایت رکھ کر کھانا کھاتے ہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں کا کھانا ان کے لیے باعث ثواب ہے۔ تو کھانا کھانے کی سب سے پہلی سنت یہ کہ ہاتھ دھوئے، دوسری پھر دسترخوان بچھائے، تیسری کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور یہ دعا پڑھنا: بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ چوتھا، اگر کھانا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھنا: بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ پانچویں، ایک پلیٹ میں 2-2 اکٹھے بیٹھ کر کھانا۔ چھٹی، اپنے آگے سے کھانا، کیونکہ برتن کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ ساتویں، اور دسترخوان کے ذرے اٹھا کر کھانا، کیونکہ ان ذروں میں اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے اور دل سے تکبر ختم ہو جاتا ہے اور اولاد نیک ہو جاتی ہے۔ آٹھواں، کھانا کھانے کے درمیان یہ دعا پڑھنا: اللہم لک الحمد ولک الشکر یا واجد جل جلالہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ نوواں، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، یا یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل علینا۔ 10ویں سنت یہ ہے پھر دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا: الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ اس کے بعد ہاتھ دھونا اور ہاتھ دھونے کی دعا پڑھنا: اللہم اشبعت وارویت فہنئنا ورزقتنا فاکثرت واطبت فزدنا۔ 11ویں سنت یہ ہے پانی دائیں ہاتھ سے پینا اور 3 سانس میں پینا، اور ہر سانس لیتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا۔ اگر ان خوبصورت آداب کا رعایت رکھتے ہوئے کھانا کھایا جائے تو انشاءاللہ کھانا پیٹ میں جا کر نور پیدا کرے گا اور اللہ جل شانہ کی ذکر اور عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ باتیں دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔